آپ نے یہ اصناف کے حوالے سے جو تھوڑی بہت گفتگو فرمائی، اسی سے میرے ذہن میں ایک جو چیز آئی، آپ کا تعلق میڈیا سے بھی رہا، مطلب پروگرام بھی آپ کرتی نہیں جہاں تک میری یاد ہے جی، تھوڑی بہت یعنی اس کے ساتھ لنکج بھی ہے آپ کا۔ میں یہ اصناف کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جو کلاسیکی ہماری اصناف ہیں، اگر مطلب ان ماڈرن ایج ہم دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو کچھ چیزیں مطلب مینشن کروں کہ جیسے ریڈیو ایک ٹول رہا ہے کمیونیکیشن کا، ایک عرصہ آیا ریڈیو بالکل، اب جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ آتی گئی ہے سائنس کے اندر، ریڈیو پس منظر میں چلا گیا۔ اچھا، اب میں دیکھ رہا ہوں دوبارہ سے اس کا ریوائیول نئی شکلوں میں ہو رہا ہے، جیسے فار ایگزامپل ٹویٹر ہے، تو ٹویٹر کے اندر سپیس کا ایک جو ہے وہ ٹول یعنی انٹروڈیوس کروا دیا گیا، اور اس میں وہ اسی طرح ریڈیو میں جیسے آپ آواز کے ذریعے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ کر رہے ہیں۔ کلب ہاؤس کے نام سے ہے جہاں پر اس طرح کی انٹریکشن کا یا اظہار کے ذرائع جو ہیں وہ اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہماری کلاسیکی اصناف ہیں، مثلاً حجو ہے، واسوخت ہے، مثنوی کا آپ نے تذکرہ کیا، مرثیہ ہے، ان اصناف کو کیا اس طرح دوبارہ سے احیاء کے مرحلے سے گزارا جا سکتا ہے، یا اس کو پریکٹیکلی اپلیکیبل دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے، یہ چیزیں طے کر کے نہیں ہوا کرتی، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، اور انہیں یہ ادب میں جیسے اصناف کا آنا اور ان پرانی اصناف جو ہیں ان کو ری انٹروڈیوس کرنے والی بات، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میڈیم جو ہے یہ نئے میڈیم آ گئے ہیں، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ باتیں جو ہے نا، یہ کسی کو اپنی طرف، ہو سکتا ہے کوئی ایک آرٹسٹ، کوئی ایک شاعر آئے جو وہ اتنا توانائی، اس کی قوت جو ہے ایسی ہو، شعر ایسا کہتا ہو یا اس طرح سے لکھتا ہو، اور وہ اس کو ماڈرن ٹولز کا بھی پتہ ہو، اور وہ اس میں کوئی نئی چیز پیدا کرے۔ اس کے امکانات تو ہیں، امکانات تو ہمیشہ رہتے ہیں، سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ضرور ایسا ہوگا یا ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو دنیا ہے ٹیکنالوجی کی، اس نے امکانات جو ہیں ان کو بہت یعنی وسیع کر دیا ہے۔ سو کس وقت کیا چیز کوئی کرے اور وہ مقبول ہو جائے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن امکانات بہرحال میرا خیال ہے پیدا ہوئے ہیں ان چیزوں میں۔ اچھا یاسمین صاحبہ، آپ نے اقبال کے بعد کے عہد کے 63 شاعروں کی نظموں کا ترجمہ جو ہے کمپائل کیا، آئی تھنک 63 ہی جی، شاعر نہیں ہے 63۔ ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا، یہ کتاب میرے سامنے پڑھی ہے، پاکستانی اردو پوئٹری، جیسے پہلے شاید اکیڈمی آف لیٹرز نے آکسفورڈ نے چھاپا، اور ابھی الکا پبلیکیشنز نے شائع بھی کیا دوبارہ سے۔ یہ انتخاب کسی خاص پرسپیکٹو کے حوالے سے کیا گیا ہے، یا صرف آپ کی اپنی جو ایک ادبی ذوق ہوتا ہے ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے، اس تناظر میں آپ نے ان چیزوں کی سلیکشن کی ہے؟ اور دوسرا ایک اہم سوال جو اس سے جڑا ہوا ہے، جو اکثر تشنا لب رہتا ہے، مطلب بہت سارے لوگوں سے اس حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے کہ ہمارا بڑا ادب جو ترجمہ ہو کر دوسرے ممالک تک یا دوسری زبانوں تک پہنچنا چاہیے، اس میں ایک بہت بڑا ادب غزل کی صنف میں موجود ہے۔ غزل کی صنف کو ترجمہ کرنا یقیناً ایک دشوار طلب کام ہے، کیونکہ آپ غزل کے اندر ایک شاعر کس کیفیت سے گزر کر وہ غزل کہہ رہا ہے، وہ لفظوں کا استعمال کن تہذیبی تناظر کے ساتھ کر رہا ہے، پھر وہ یعنی اس کا لہجہ لفظوں کا وہ کس حوالے سے استعمال کیا گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنا دوسری زبان، یعنی اگر وہ ہمارے ادب کا ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو ان کے لیے ایک مشکل کام ہے، لیکن بہرحال یہ بھی پہنچنا تو چاہیے، کیونکہ ایک بڑا کام ہے۔ میر کو دیکھ لیں، غالب کو دیکھ لیں، اقبال کا بھی بہت بڑا کام ہے، اس کے علاوہ ہمارے بے شمار بڑے غزل گو شاعر رہے ہیں، تو اس حوالے سے
آپ نے یہ تراجم نظم کے تو کیے ہیں، غزل کے حوالے سے بھی آپ نے اگر میری معلومات درست ہیں تو کچھ آپ بتا رہی تھی پچھلے گفتگو میں کہ غالب کے کچھ اشعار کا بھی آپ غزل کے اشعار کا ترجمہ وہ کر رہی ہیں، تو اس تجربے کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا۔ آپ نے مجھ سے دو باتیں پوچھی ہیں، ایک تو یہ کہ میں نے یہاں ان کو کس طرح سے انتخاب کیا نظموں کا جن کا ترجمہ کیا انگریزی میں۔ اس کا جو تعارفی مضمون ہے اس میں نے لکھا ہے کہ اس میں جو شاعر اقبال کے بعد کے ہیں، نظم نگار جو شاعر ہیں ہمارے، وہ شامل ہیں، اور اس میں یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے مختلف تھیمز جو مضامین جو ہیں، یعنی جو مضامین کا تنوع ہے نظم میں، ان کو جمع کیا گیا ہے۔ جیسے اظہار الحق کی ایک نظم ہے، وہ غزل لیے زیادہ مشہور ہے نا، جانے جاتے ہیں، مگر انہوں نے کچھ نثری نظمیں بھی لکھی ہیں۔ پھر تنویر انجم کی ایک نظم ہے نیلوفر اور میں، یا میں اور نیلوفر، اس طرح کی نظمیں ہیں، اور بہت یعنی نسیم انجم بھٹی کی ہر لڑکی ایک نظم ہے، چوہے ان کی ایک نظم ہے۔ پھر اس سے پہلے یعنی یہ کتاب جو ہے شروع ہوتی ہے نون میم راشد سے، اور راشد کی بالکل مطلب وہ زمانہ ہے جہاں پہ وہ اسرافیل کی موت اور وہ اس طرح کی چیزیں لکھ رہے ہیں، اور پھر چلتے چلتے یہ آخر میں حارث خلیق اور فرخ یار تک اور روش ندیم تک آتی ہے کتاب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی وسعت ہے مضامین میں۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اس کے اندر۔ اور دوسری چیز جو آپ نے مجھ سے پوچھی، غزل کا ترجمہ، میں بھی جو ہے اس میں نے لکھا ہے کہ غزل میں نے شامل نہیں کی۔ ویسے بھی غزل اور نظم کو میرا خیال ہے ہم ایک ساتھ، میرا خیال ہے ضروری نہیں ہے کہ سب اتفاق کریں اس کو الگ سے دیکھا جانا چاہیے۔ وہ اتنی بڑی صنف ہے الگ سے، اور اس میں اتنا کچھ موجود ہے اپنی سطح پر، لیکن یہ ہے کہ غزل کا ترجمہ بھی ہونا چاہیے۔ غزل کا ترجمہ اس لیے مشکل ہے کہ غزل جو ہے وہ معنی سے زیادہ اپنا اسٹرکچر میں جو لطف دیتی ہے، اسلوب لطف دیتا ہے، جو اس کا ترجمہ کرنا، جیسے یہاں کے خاص خاص الفاظ ہیں جب اس میں استعمال ہم کرتے ہیں، ان کو دوسری زبان میں جو ہے وہ منتقل کرنا ذرا، لیکن ہوا ہے۔ اب دیکھیے نا، غالب کا ترجمہ بالکل ہوا ہے، میر کا ترجمہ شمس الرحمن فاروقی کی 2 سال پہلے کتاب آئی ہے جو چھپی ہے، انہوں نے میر کی کافی چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل کی ہیں، اور انگریزی ترجمہ ہے اور اچھا ترجمہ ہے۔ پھر غالب کا فرانسس پرچٹ نے بہت کام کیا ہے، جو وہ موجود ہے اس پہ، ان کی ویب سائٹ ہے، اور وہ بہت ہی مفید ویب سائٹ ہے، خاص طور پہ طالب علموں کے لیے۔ اب یہ تو بڑے شاعر ہیں، جو شاعر مطلب جن کے نام سب جانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے غزل میں اور بھی بے شمار لوگ ہیں، اب تذکروں میں 600 700 لوگ بھی موجود ہیں۔ تو یہ ترجمہ غزل کا جو ہے، لیکن غزل کے ترجمے کی نوعیت جو ہے یہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ میں نے خود غالب کو تو اتنے لوگ جو ہے خورشید الاسلام وغیرہ، ہاں ان لوگوں نے بھی کیا ہوا ہے، اور میں نے خود کوشش کی، کیونکہ میں ہمیشہ اس میں نے لکھا تھا کہ میں غزل کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ تو کچھ عرصہ پہلے میں بہت ایک پیریڈز آتے ہیں نا آپ کے، جس میں آپ سے کچھ کام نہیں ہو رہا ہوتا، آپ لکھ نہیں پا رہے ہوتے، وہ جس کو آپ رائٹرز بلاک بھی کہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیا سوچا، میں نے اٹھایا غالب کا دیوان، میں نے کہا میں یہ ترجمہ کر کے دیکھوں کیا میں یہ اس کے اشعار کا ترجمہ کر سکتی ہوں۔ تو میں نے ایک شعر کو کیا، پھر دوسرے کو کیا، اس طرح پھر میں نے جب 2 4 5 ہو گئے تو پھر میں نے 100 سے اوپر شعر غالب کے جو ہیں اپنی پسند کے، وہ مطلب لوگوں نے اس سے کہیں زیادہ کام کیا ہوا، یہ میں نے اپنے لیے۔ تو میں نے دیکھا کہ غزل کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ غزل نہیں رہتی۔ اردو میں جو غزل ہے اس کا جو سٹرکچر ہے، یعنی وہ جو قافیہ ردیف اور زمین اور بحر جو ہے، وہ اتنا لطف، وہ اصل لطف جو ہے اس کا معنی کے ساتھ ساتھ وہ چیز جب غائب ہوتی ہے
تو اس کا لطف بھی کم ہو جاتا ہے، یہ مجھے لگتا ہے. لیکن بہرحال ترجمہ تو میرے خیال میں جو ہے، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں نے ترجمے کا کام کیا، لیکن بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ ہیپ ہیزرڈلی آپ کہیے کہ اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے. ہمیں تو ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، ایک ادارہ ہونا چاہیے، اور اس میں وہ تمام کتابیں، وہ تمام متون جن کو دوسری زبانوں میں یا میسر ہونا چاہیے یا مہیا کیا جانا چاہیے، ان کی فہرست سازی ہونی چاہیے. اور پھر وہ اس میں ایسے لوگ ہوں، بعض لوگ ترجمہ نثر کا زیادہ بہتر کرتے ہیں، بعض لوگ شاعری کا ترجمہ کرنا پسند کرتے ہیں. تو جو جس چیز کو بہتر طور پہ وہاں پہ مترجم جو ہیں وہ کام کریں باقاعدہ. اور جس طرح ہوتا ہے دنیا میں، دیکھیے بہت سی یہ گارشیا مارکیز وغیرہ جو ہیں، ان کی کتاب ابھی اپنی زبان میں ابھی انہوں نے مکمل نہیں کی ہوتی کہ یہ انگریزی میں چھپ چکی ہوتی ہے. تو وہاں پہ ایک مطلب نظام قائم کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کے لیے، اور بالکل ہمیں بہت ضرورت ہے. دیکھیے ہمارا جو ادب ہے، ہماری شاعری خاص طور پہ دنیا کی جو بہترین شاعری ہے، شاید اس سے بھی زیادہ یہ بہتر ہے. ہماری شاعری میں بہت کچھ ہے. اور یہی نہیں کہ 20ویں صدی میں ہم ہر روز سنتے تھے کہ کوئی نہیں لکھ رہا، کچھ نہیں لکھ رہا، ابھی بھی یہی لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ تلاش کریں تو 20ویں صدی جو ہے وہ اتنی بھرپور ہے، اس میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں. غالب ایک بہت بڑا نام ہے وہ اس صدی کا، میر بہت بڑا نام ہے 18ویں صدی کا. لیکن جو بہت زرخیز ہے 20ویں صدی، شاعری کے اعتبار سے بھی اور نثر کے اعتبار سے بھی، فکشن کے اعتبار سے بھی. یہ ظاہر ہے اس کو پہنچنا چاہیے باہر، دوسری زبانوں تک، دوسرے ممالک تک، دوسرے لوگوں تک. صحیح. آپ نے شاعری کا تو تذکرہ کیا کہ ہمارا بہترین ادب دنیا کے، یعنی اگر بہترین ادب کو چناؤ کیا جائے تو اس میں ہمارے ادب کو رکھا جا سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے نثر کے حوالے سے بھی انتخاب بھی کیا اور اس پر افسانے کے حوالے سے بھی کام کیا. اس حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارا معاصر اس وقت فکشن لکھا جا رہا ہے، آپ کا یقیناً مطالعہ رہتا ہے عالمی ادب کا بھی، اور معاصر جو اس دور کے اندر فکشن مختلف ممالک میں مختلف زبانوں کے اندر لکھا جا رہا ہے، کمپیریٹیولی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان دونوں کو اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیں تو کس ادب میں آپ کو زیادہ امکانات کی سطح پر زیادہ جو ہے وہ بہتر صورتحال نظر آتی ہے؟ دیکھیے ابھی فی الحال تو یہ ہے کہ اب جو فکشن ہے ہماری، اس کی عمر 125 سال ہوگی، زیادہ تو وقت نہیں ہوا، بہت ہی کم وقت ہوا ہے. اور اب دیکھیے کہ اگر آج سے 20 سال پہلے آپ یہ سوال کرتے تو ہمارے پاس یہ کہنے کے لیے مطلب اس وقت تک بہت کم جو لانگ فکشن ہے، ناول ہمارے یہاں کم لکھا گیا تھا. چند گنے چنے نام تھے، چند گنی چنی کتابیں ہیں جن کا تذکرہ ہو سکتا تھا. لیکن اس وقت شارٹ فکشن جو افسانہ ہے وہ بہرحال لانگ فکشن سے زیادہ لکھا گیا. لیکن اب جب ہم یہاں تک آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 15 سال میں 15 لوگوں نے ناول لکھا ہے زیادہ، اور مسلسل لکھ رہے ہیں، اور چند بہت اچھے ناول جو ہیں وہ منظر عام پہ آئے ہیں. مطلب سب تو نہیں میں نے پڑھے، لیکن بلکہ دیکھیے جو پاکستان میں انگریزی ناول بھی لکھا جاتا ہے وہ بھی پاکستانی ہی، ٹھیک ہے اردو نہیں ہے زبان، لیکن وہ پاکستان کی ہی زبان کا ناول ہے نا ایک طرح سے. جو یہاں رہتا ہے شخص، جس طرح ہندوستان، جنوبی ایشیا میں یہاں کی جو انگریزی میں لکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہیں کے لوگ ہیں، اس کو پاکستانی لٹریچر ہی کہیں گے. تو ہمارے ہاں ناول لانگ فکشن جو ہے، لیکن اس کو جہاں تک میں دیکھتی ہوں، اگر ہم دوسری زبانوں کے لانگ فکشن سے اس کا مقابلہ کریں تو میرا خیال ہے ابھی ہمیں کافی سفر طے کرنا ہے. میں نے یہ تو نہیں میں دعویٰ کر سکتی کہ میں نے بہت پڑھا ہے، لیکن بعض جو چیزیں ہیں رشین لٹریچر سے لے کے اسپینش اور ہنگری کے ہیں، وہ سندو اور مرائی، یہ ان کی کتابوں کا ترجمہ محمد عمر میمن صاحب نے کیا ہے. ابھی ہم نے اس طرح کا فکشن جو ہے وہ تخلیق نہیں کیا، اور کریں گے انشاءاللہ، لگ رہا ہے، کیونکہ بہت لوگ لکھ رہے ہیں اور اس طرف آ رہے ہیں.
اردو افسانے میں جو پسند ناپسند اپنی اپنی ہوتی ہے. خالدہ حسین میں سمجھتی ہوں ایک بہت اہم نام ہے. بہت مجھے خالدہ کا افسانہ اس قدر پسند ہے, میں ایک سے زیادہ اس کو کئی بار بھی پڑھ سکتی ہوں. نیر مسعود کا افسانہ بہت پسند, مجھے بہت ہی پسند ہے. میں نے ان کے کئی افسانے جو ہیں ایک سے زیادہ, بلکہ ابھی جو نیر مسعود کا افسانہ ہے طاؤس چمن کی مینا, اس کا سیکول لکھا ہے انیس اشفاق نے, وہ بہت ہی عمدہ وہ بھی کتاب ہے. اور اسی طرح سے چیزیں جو ہیں وہ اسد محمد خان ہیں, حسن منظر ہیں. اسد محمد خان بہت بڑے افسانہ نگار ہیں بلا شبہ, نام بھول جاتے ہیں نا اب نام لینا بعض دفعہ. تو اور بھی لوگ ہیں جن کے ہم نام, مرزا اطہر بیگ ہیں. مرزا اطہر بیگ اپنے ناول کے لیے زیادہ جانے جاتے ہیں. مجھے ان کے وہ جو افسانوں کی کتاب ہے بے افسانہ, وہ مجھے بہت پسند ہے. اس میں بہت اچھے اچھے افسانے ہیں. اس طرح سے ینگر لوگوں میں ابھی اختر رضا سلیمی کی کتاب ہے, اور بھی بہت سے لوگ عباس اور ظہیر عباس کی رفاقت حیات ہیں, کاشف رضا ہیں, اور بہت سے لوگ جو, اور بھی نام ایک دم ذہن میں نہیں آتے تو پھر اچھا بھی نہیں لگتا کہ آپ چند نام لیں اور چند نہ لیں, لیکن لوگ لکھ رہے ہیں. اور ابھی اسامہ صدیق کی ایک کتاب تھی, وہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے, وہ انگریزی میں لکھی گئی ہے, وہ بہت عمدہ کتاب. ابھی حال ہی میں آپ کی دو تو نہیں کہوں گا, ایک نئی کتاب جو جنوبی ایشیا کے مختلف جو نئے لکھنے والے لوگ ہیں کنٹمپریری یعنی معاصر, ان کا آپ نے انتخاب کیا ہے. یعنی ان کی نظموں کا انتخاب کرتے ہوئے بھی آپ کی یقیناً تمام ممالک کے جو نمائندہ لکھنے والے ہیں ان کے کام پر نظر پڑی ہوگی. تو اس حوالے سے جو ہے وہ رجحانات کی سطح پر آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پر جس طرح کے موضوعات ہمارے ہاں لکھے جا رہے ہیں, کیا تیسری دنیا کے مطلب جو مسائل ہیں یا وہاں کے جو اپنے ایک یعنی عصری حوالے سے بھی اور جغرافیائی حوالے سے بھی وہ چیزیں ان کی نظموں کے اندر ڈسکس کی جا رہی ہیں؟ بالکل, یہ کتاب ہے جنوبی ایشیا کی منتخب نظمیں. اس میں میری دلچسپی جو ہے وہ پیدا ہوئی خواتین کے ادب پر 2 کتابیں, 2 والیومز ہندوستان سے ہی چھپی تھی. یہ کتاب ویمن رائٹنگ ان انڈیا, تو یعنی اس کا آغاز تو ہے 2500 سال پہلے سے شروع ہوتا ہے, پالی زبان سے. خواتین کی جو لکھی ہوئی چیزیں جو کھو گئی تھیں کیونکہ انہیں محفوظ نہیں کیا گیا تھا, بہت اچھی تحقیقی کتابیں ہیں, ان کو تلاش کیا گیا. انگریزی میں ہے کتاب, اور ان خواتین کا جہاں دستیاب تھا ان کا تعارف کروایا گیا, اور اس زمانے پر جو ہے کس قسم کی جو چیزیں موجود تھیں اس کے بارے میں لکھا گیا. اور پھر جو خواتین جن کی شاعری یا نثر جو ہے وہ ملی ان لوگوں کو, دستیاب ہوئی, اس کا انگریزی میں ترجمہ. تو میں یہ کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں ہندوستان کی بہت سی زبانیں جو ہیں نا اس کے لوگ تھے, یعنی اس کی خواتین تھیں. جو ساؤتھ انڈیا کی 4 زبانیں ہیں, ملیالم, تیلگو, تامل, کنڑ, مراٹھی, اوپر ذرا آ جائیں گجراتی, تو یہ اور بھی زبانیں ہیں, اڑیا ہے, پھر یہ سب زبانیں خواتین کی جو گمشدہ چیزیں تھیں ان کی دریافت. تو وہاں سے میں نے جب ان کو پڑھا ہے, ان نظموں کو اور ان کے تھیمز کو دیکھا ہے, تو مجھے لگا کہ یہ ہماری جو ماڈرن جو نئی خاتون جو اب لکھ رہی ہے یہ اس سے قریب ہے. یہ نظم جو ہمارا ماڈرن جو ایڈیم ہے اس کے قریب ہے. اس سے پھر مطلب مجھے ایک اتفاق ہوا پڑھنے کا, یہ اور بھی جو ساؤتھ انڈیا کے ساؤتھ ایشیا کے جو شاعر ہیں ان کو, تو میں نے دیکھا کہ جو ہمارے یہاں اردو میں نظم لکھی جا رہی ہے وہاں پر جو لکھی جا رہی چیزیں دوسری زبانوں میں یعنی ساؤتھ ایشیا کی دوسری زبانوں میں, وہ اپنی سینسیبلٹی میں, اپنی حیثیت میں, اپنے موضوعات میں, حالانکہ دیکھیے مذہب کا فرق بھی ایک ہے لیکن ہم لوگ کلچرلی بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے. تو اگر ہم باہر جاتے ہیں ویسٹ کی طرف
تو ان کی اور ہماری تہذیب بہت مختلف ہے. اس کی وجہ سے جو ہماری شاعری بھی ہے وہ ہم اس کو دونوں کو مطلب اکٹھا نہیں، یہ نہیں کہ کم تر اور بہتر کی بات نہیں ہے، کہ وہ ایک مختلف قسم کی شاعری ہے، مختلف قسم کے مضامین ہیں، اور ان کی جو مضامین کو یعنی ہینڈل کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی مختلف ہے. اور یہاں پر جو ہے ساؤتھ ایشیا میں یہ ہم سے کیونکہ جغرافیائی اعتبار سے بھی قریب ہیں، کلچرل اعتبار سے بھی، اور ہم لوگوں نے کتنا وقت جو ہے وہ ساتھ گزارا ہے. یعنی جب تقسیم سے پہلے ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ سب مل کے رہتے تھے. قلی قطب شاہ کا زمانہ پڑھیں تو اس میں ہے کہ قلی قطب شاہ جب محرم کا جلوس نکالتے تھے تو ہندو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اس میں جایا کرتے تھے. مطلب اتنا وقت جو ہے وہ اکٹھے گزرا ہے کہ کلچرلی ہم لوگ قریب ہیں ایک دوسرے کے. یہ چیز جو ہے یہ دلچسپ مجھے لگی. اور میں نے پھر میرے اس میں ایک مسئلہ تھا کہ میں تو ظاہر انگریزی ہی سے اردو میں ترجمہ کر سکتی تھی، اتنی زبانیں تو مجھے نہیں ظاہر آتی. تو پھر میں نے ان نظموں میں سے انتخاب کیا جو انگریزی میں دستیاب تھیں، اور ان کے لکھنے والوں سے بھی رابطہ کیا، ان سے اجازت لی. بعض لوگوں نے اپنی نظمیں خود بھی بھیجیں کہ جو آپ کے پاس نظم ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کا ترجمہ کریں. تو وہ میرے پاس اجازت نامے بھی ہیں ان لوگوں کے، اور تلاش کیا ان سب کو ہم نے اس پہ گوگل پہ جا کے، اور پھر رابطے ہو گئے ہمارے. تو یہ کتاب میں نے کافی دیر لگائی ہے اس کو مکمل کرنے میں، آہستہ آہستہ کی ہے، کیونکہ نظمیں طویل ہیں. اور ایک نظم اس میں پڑھ نہیں سکتی کیونکہ وہ بہت لمبی ہے، لیکن میں اس کا ذکر ضرور کروں گی. ایمبولینس کی سواری، صحیح، یہ دلیپ چترے ہیں، مراٹھی کی نظم ہے. اور میری خواہش ہے کہ وہ لوگ جب یہ کتاب دیکھیں تو اس نظم کو ضرور پڑھیں اور دیکھیں کہ ہمارے اور ان کے حالات اور ہمارا اور ان کا سوچنے کا طریقہ جو ہے وہ کہاں کہاں کیسے ملتا ہے. تو بس ایک کوشش ہے. میں نے یہ کام شروع تو کافی پہلے کیا تھا، ختم ہو گیا ہے، یہ اچھی بات ہے. یہ بھی ہمارے لیے تو کسی تحفے سے کم نہیں ہے. نہیں، بہت شکریہ. اس میں یاسمین صاحبہ ایک اہم سوال جو آپ کی شخصیت سے متعلق ہی ہے کہ آپ تدریس سے بھی وابستہ رہی ہیں. بڑا عرصہ آپ نے لمس میں گرمانی سینٹر کی بھی جو ہے ابتدا بنیاد آپ نے ہی رکھی وہاں پر، اور ایک سکول بھی لاہور عالمہ کے نام سے جو ہے وہ آپ کافی عرصے سے چلا رہی ہیں. ادب عالیہ کی تدریس کے حوالے سے جی آپ موجودہ عہد کو سامنے رکھتے ہوئے 21ویں صدی میں جس طرح کا طالب علم، اس کی ایکسپیکٹیشنز کس طرح کی ہیں اور وہ کیسے چیزوں کو یعنی اپنے اپنے لحاظ سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ادب عالیہ کی تدریس کے لیے آپ کیا سجیشنز کوئی دینا چاہیں؟ مطلب کہ یہ بہت ہی اہم جو بات ہے ہمارے ہاں، بلکہ تعلیم جو ہے نا اس میں جب کوئی سوال کرتا ہے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اردو انگریزی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں معیار کا مسئلہ ہے. یعنی اردو میں اگر پڑھایا جا رہا ہے تو اس کو کہنا کہ یہ کسی لحاظ سے اس کا مسئلہ معیار ہے، اور ہمارے پورے تعلیمی نظام میں مسئلہ جو ہے وہ معیار کا ہے. اب مجھے اتفاق ہوا لمز میں رہنے کا، 9 سال میں نے پڑھایا. لمز میں انڈر گریجویٹ جو کلاسز تھیں ان کو پڑھایا، جن کو وہ اپنی مرضی سے مطلب کوئی لازمی مضمون نہیں تھا، جیسے سیمیسٹر سسٹم ان کا ہوتا ہے، ان کو ہیومینٹیز کے کچھ کورسز کرنے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو بعض لوگ اردو ادب بھی لے لیتے ہیں، بعض مطلب اور بھی سبجیکٹس ہیں اسی طرح سے. لیکن وہاں جو اسٹوڈنٹ آتا ہے ایک تو اپنی مرضی سے آتا ہے اس کورس میں، اور عمومی طور پہ نا وہاں کیونکہ میرٹ پہ آتے ہیں بچے، بالکل مجھے معلوم ہے، میں وہاں رہی ہوں تو مجھے پتہ ہے اس بات کا، وہ کافی برائٹ ہوتے ہیں. تو ان کی جو ہے نا وہ پڑھنے کا شوق، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ مطلب میرا تجربہ جو ہے وہ اچھا ہے اس سلسلے میں. لیکن جب آپ کلی طور پہ دیکھتے ہیں نا
کہ یہاں پی ایچ ڈیز کیسے ہو رہی ہیں. مجھے تو خیر نہیں کہنا چاہیے, میں نے خود تو نہیں کیا ہو, لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ سب کچھ. اور جو ادب ہے, اردو ادب جو ہے, اس میں کس طرح کے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, اور پھر یہی نہیں کہ کس طرح کے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, ان کے سپروائزر کیسے ہیں. بہت سے بچے آتے ہیں میرے پاس, کوئی نہ کوئی تھیسس کر رہا ہوتا ہے. ایک تو تھیسس کی بھی اتنی محدود ہے ان کے پاس, یعنی چوائس, اتنا کچھ ہے جس پہ تحقیق کی ضرورت ہے, یعنی پوری 19ویں 18ویں صدی جو ہے وہ. لیکن وہ ابھی جو لوگ ابھی زندہ ہیں اور لکھ رہے ہیں, ان پہ وہ تھیسس کرتے ہیں, اور وہ بھی اس معیار کا نہیں ہوتا. بس جس طرح جلدی ہے نا کہ بس جلدی کریں, ختم کریں, اور بس. بعض بچے مجھے, بلکہ ان کا تو قصور بھی نہیں ہے, 40 سوال آپ کو لکھ کے بھیجیں گے کہ اس کا جواب آپ لکھ دیں. تو میں تو نہیں لکھتی. میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھ سے بات کر لیں, یہ تو بات نہ ہوئی نا, یہ تو آپ کا اپنا کام ہے. تو یہ چیزیں جب آپ دیکھتے ہو اور تو تکلیف ہوتی ہے. اس کی طرف توجہ دینے کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہے. صحیح ہو گیا. یاسمین صاحبہ, سفر انسان کرتا ہے, آپ نے ایک لمبا تخلیقی اپنا جو ہے سفر کیا ہے, اور کوئی بھی سفر ہو تھکا دیتا ہے. جی. اور خصوصاً ایسا سفر جو آپ اپنے اندر کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو اور زیادہ تھکا دیتا ہے. آپ تھک تو نہیں گئی ہیں؟ نہیں, میں بالکل نہیں تھکی. مطلب یہ ہے کہ جب تک کتاب ساتھ ہے, اور ابھی تو ایسا نہیں محسوس ہوا مجھے, اور خدا کرے نہ ہو, کیونکہ جب ہم تھک جاتے ہیں تو بس یہ وقت جو ہے, کچھ نہ کچھ کرتے رہے انسان, پڑھتا ہی رہے اور کچھ نہیں. مگر ہے یہ سفر تھکا دینے والا, بلکہ یہ نہ ختم ہونے والا سفر ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں منزل پہ پہنچنا ہے, اور ہم جب نہیں پہنچتے تو ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, تو یہ سوچ لیں کہ اس کی کوئی منزل نہیں ہے, ہمیں کہیں پہنچنا نہیں ہے, اس کو بس جاری رکھنا ہے. تو میرا خیال ہے یہی شاید ہونا چاہیے. کل کو میں تھک جاؤں تو مجھے نہیں معلوم. نہیں, انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اسی طرح لفظوں سے بھرا رکھے. خواتین و حضرات کے اس بھرپور مکالمے میں آپ سب ہمارے ساتھ موجود رہے. انشاءاللہ آئندہ بھی کسی ایسی ہی تہذیبی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. میں محترمہ یاسمین حمید صاحبہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور یقیناً میرے جیسے ایک ادنا کاری کے لیے بہت سارا نیا سامان جو تخلیقی سامان مہیا کیا جا سکتا ہے, اس کا باعث بنی. اور اسی طرح شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی خواتین و حضرات, آج کے اس نشست کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.